مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو پتہ ہے آج کون سا سلسلہ لے آئے ہیں؟ آج وہ سلسلہ ہے کہ جو آمد رمضان سے متعلق مدنی پھول پیش کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں آپ کو ہم رمضان المبارک کی تیاری کیسے کی جائے، کس انداز پر رمضان المبارک کا استقبال کیا جائے، تو انشاءاللہ اس کے مدنی پھول سنیں گے۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی عربی انگریزی میں بھی انشاءاللہ آپ کو مدنی پھول پیش کریں گے۔ انشاءاللہ ابتداً ہم قرآن مجید کی تلاوت کی برکتیں حاصل کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد ایک کلام سنیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم مبلغین دعوت اسلامی سے مدنی پھول حاصل کریں گے کہ اس سال یہ جو رمضان آ رہا ہے اس کی آمد کا جشن کیسے منایا جائے، کیسی تیاری کی جائے، اور پچھلے گزرے ہوئے تمام رمضانوں سے اس کو کس قدر نمایاں کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ہم نے تلاوت قرآن مجید سنی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب انشاءاللہ کلام سنتے ہیں۔ حضور کلام کیا سنائیں گے آج ہمیں؟
انشاءاللہ آمد رمضان سبحان کے اللہ، حوالے سے سبحان اللہ۔ کلام جو میرے شیخ جھوم جائیے مدنی چینل کے ناظرین، آمد رمضان کا کلام ہو رہا ہے، آپ بھی جھوم جھوم کر کلام میں ساتھ ہمارے شریک ہو جائیے، عاشق رمضان کا لکھا ہوا کلام۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، مرحبا صد مرحبا آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا آمد رمضان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے، مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرمو رمضان ماہ غفران ہے، جھوم جاؤ مجرمو رمضان ماہ غفران ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔
سبحان اللہ، ماشاء اللہ، پاپا کا کیا پیارا انداز ہے، کس انداز سے آپ نے کلام لکھا اور رمضان کا کیسا ہمیں ذوق عطا کر دیا۔ آپ کو انشاءاللہ کچھ اس سلسلے میں ہم وہ کلپس بھی دکھائیں گے کہ جب رمضان کا چاند نظر آیا تو امیر سنت کی کیفیت کیا تھی، انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ کو وہ بھی دکھائیں گے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، شب برات کا اہتمام کیا گیا۔ شب برات کے لیے کافی الحمدللہ مدنی چینل نے بھی سلسلے کیے، نامہ اعمال کے آخری صفحات سلسلہ بھی کیا، یہاں تک کہ نامہ اعمال کے آخری لمحات سلسلہ بھی کیا۔ پھر شب برات آ گئی، شب برات گزری، مبارک دن آ گیا، اس کا اکثر نے روزہ بھی رکھا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ عبادت کا ایک ذہن بننا شروع ہوا، اور الحمدللہ عز و جل یہ دعوت اسلامی کا خاصہ ہے۔ مبارک ایام آتے ہیں تو لوگوں کے اندر عبادت کا ذہن دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ ایام بڑے نصیب سے ملتے ہیں، اور اب وہ ایام آنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کا کس قدر کرم فضل ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کی رحمت کی چھما چھم بارش ہو رہی ہوتی ہے، اور اس رمضان کے مہینے میں مسلمان کے لیے تو نیکیوں کا بھاؤ بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اگر کوئی شخص نفل ادا کرے تو اسے فرض کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، کوئی شخص فرض ادا کرے تو اسے الحمدللہ 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ الحمدللہ، کتنا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کی آمد سے پہلے کیا تیاری ہونی چاہیے، کیسے استقبال ہونا چاہیے؟ اور میرے شیخ طریقت امیر سنت نے فرمایا کہ یہ مہینہ جس کی پہلی تاریخ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جشن ولادت ہے، تو الحمدللہ عز و جل ہم اس ماہ کے آتے ہی خوشیاں منا رہے ہیں، اور الحمدللہ آنے سے پہلے اس کی تیاری کر رہے ہیں، اور جیسے آئے گا تو غوث پاک کا جشن ولادت منائیں گے انشاءاللہ۔ اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے اس سلسلے سے پہلے، کیونکہ میں نے کافی نیتیں کی تھیں اپنے دل میں، مزید کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المومن خیر من عملی، کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی نیتیں کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ میں یہ نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا، اور قرآن میں دیے ہوئے اس فرمان کے اپنے رب عز و جل کی راہ کی طرف بلاؤ، پکی تدبیر اور اچھی نصیحت میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا انشاءاللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہوگی، پیروی کروں گا۔ چونکہ یہ سلسلہ خاص استقبال رمضان کے حوالے سے ہے، اور اس میں انشاءاللہ رمضان مبارک کے کچھ فضائل اور اس کے آنے سے پہلے کیسے تیاری کی جائے، اس میں انشاءاللہ مدنی پھول حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ عربی مبلغ بھی موجود ہیں، تو حضور اس مہینے کی تیاری کے حوالے سے کچھ اگر ہمارے عرب شریف کے ناظرین چونکہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ عربی میں اگر کچھ مدنی پھول عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخوتی فی اللہ و مشاہدی قناة مدنی، اہلا وسہلا ومرحبا بکم فی سلسلتنا سلسلة الفرح بقدوم رمضان وتجهيز أنفسنا لعبادة الله تعالى. إخوتي في الله ومشاهدي قناة مدني، لقد امتن الله علينا بأن أعطانا شهر رمضان المبارك برسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم، وهو خير الشهور تفتح فيه أبواب الجنة ويضاعف فيه الثواب كما في الحديث الشريف، ليس من عبد مؤمن يصلي في ليلة منها إلا كتب الله عز وجل له 1500 حسنة بكل سجدة، وبنى له بيتا في الجنة، ويستغفر له كل يوم 70,000 ملك من صلاة الغداة إلى أن توارى بالحجاب. ما شاء الله. وهناك حديث مشاهدي قناة مدني عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن
إذا اجتنب الكبائر. سبحان الله ما شاء الله. في هذا الشهر الكريم تنزل رحمات الرب ما شاء الله. وهذا الشهر يكفر الصغائر. نعم مشاهدي قناة مدني، لكن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة. كمن كذب وأراد التوبة فعليه أن يذكر هذا الذنب ويعزم على أن لا يعود إليه مرة ثانية، بأن يقول يا الله تبت من الكذب وعزمت على عدم العودة إليه في المستقبل. ومع هذا يجب أن يقلع عن الذنب بالقلب ويعزم على أن يفعل ما يقول. مشاهدي قناة مدني، هذا الشهر المبارك تتنزل فيه رحمة الرب والبركة والسكينة والبهجة والسرور. لماذا لا نفرح؟ قد يسأل أحد لماذا نفرح؟ أقول لهم لماذا لا نفرح بقدوم رمضان؟ أعطانا الله الشهر المبارك بجاه النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. الشهر المبارك والحمد لله ولله الحمد الناس يستقبلونه ببهجة وسرور وفرح. माशा अल्लाह। यकीनन कि हम इसका क्यों जश्न ना मनाएं, क्यों खुशी ना मनाएं कि ये अल्लाह की रहमतों के नुज़ूल का महीना है। खुसूसी तौर पर इसमें रहमतों का नुज़ूल होता है। बड़े प्यारे अंदाज में हमारे मुबल्लिग़ दावत इस्लामी बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये वो मुबारक महीना आ रहा है, तो क्यों ना इसकी खुशी करें, क्यों ना इसके आने का एक अच्छा इस्तकबाल करें। माशा अल्लाह, मरहबा। فمشاهدي قناة مدني، ما أجملك يا رمضان، ما شاء الله، ما ألذ أيام رمضان وصيامه. سبحان الله، سواء كان صغيرا أو كبيرا أو رجالا كلهم يتوجهون إلى المساجد. ما شاء الله. سبحان الله، يصحون من النوم باكرا قبل الفجر، قبل طلوع الفجر. لماذا؟ لتعبد الله تعالى. السحور فيه عبادة. في رمضان هناك إفطار وهي عبادة. النوم للسحور عبادة. الصلوات الخمس عبادة. زكاة الفطر هي العبادة، أي تأدية الزكاة أيضا عبادة، وإعانة الضعفاء أيضا عبادة. سبحان الله، صلاة التراويح عبادة. كثير منا لا يتلون القرآن 11 شهرا माशाअल्लाह إلا في هذا الشهر المبارك. माशाअल्लाह बड़े प्यारे अंदाज में बता रहे हैं कि जिस तरह रमज़ान का एक समा है, सहर इफ्तार के जो मनाजिर हैं और खूब सारी चीज़ें ये इबादत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक आप मंज़र देखेंगे जब रमज़ान का चाँद नज़र आएगा तो एक इज़्दिहाम होगा जो मसाजिद की तरफ जा रहा होगा। क्यों जा रहा होगा? क्योंकि आज रमज़ान का चाँद नज़र आ गया, पहली तरावीह अदा करनी है। सुभान अल्लाह। और मसाजिद के अंदर रौनक कितनी बढ़ जाती है। ये आज जो मसाजिद हमें नज़र आती हैं फजर में, कहीं दो सफ़े होती हैं, कहीं 3 सफ़े होती हैं। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देखेंगे रमज़ान का जो पहला रोज़ा होगा उसकी जो पहली फजर होगी उसका अंदाज़ ये होगा, ऐसा लगता है जैसे नमाज जुमा के लिए लोग जमा हुए हैं। आम अय्याम में जितना नमाज जुमा के अंदर एक मुसलमानों की तादाद होती है, वो एक रमज़ान की पहली फजर, उसमें आपको अल्हम्दुलिल्लाह इस फजर की नमाज के अंदर जमात के अंदर मुसलमानों की तादाद नज़र आएगी। सुभान अल्लाह। बड़ी प्यारे अंदाज में हमारे मुबल्लिग़ हमें मदनी फूल अता फरमा रहे हैं। हमारे इंग्लिश व्यूवर्स के लिए भी कुछ इंतज़ाम किया है थोड़ा सा, तो हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश मुबल्लिग़ भी मौजूद हैं जो अंग्रेज़ी में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको कुछ मदनी फूल पेश करेंगे। तो आप निहायती तवज्जो के साथ, चूँकि हमारा सिलसिला आज हमने उर्दू, अरबी और अंग्रेज़ी कुछ साथ रखा है ताकि हम तमाम व्यूवर्स को ये पैगाम दे सकें कि खुदारा थोड़े से बेदार हो जाइए, हमारी वो जो आदतें रूटीन से हैं 11 माह की, उसको छोड़ने की कोशिश करें और ये मुबारक महीना इसका इस्तकबाल करें और इबादत पर कबर बांध लीजिए। सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान का क्या अंदाज़ होता था। आइए मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूँ। हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि महबूब रहमान सरवर ज़ीशान रहमत आलमियान मक्की मदनी सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह शाबान के आखिरी दिन बयान फरमाया, ऐ लोगों, तुम्हारे पास अज़मत वाला, बरकत वाला महीना आया, वो महीना
جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ نے فرض کیے، اس کی رات میں قیام سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے کسی مہینے میں فرض ادا کر دیا، سبحان اللہ۔ اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ غمخواری اور بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہ کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض کی، یعنی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر ثواب، اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے۔ سبحان اللہ، جھوم جائیے، کوئی بہت بڑے مالدار ہونے کی حاجت نہیں ہے، آپ پانی سے بھی روزہ افطار کروا سکتے ہیں۔ مزید آگے سنیے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا، سبحان اللہ، کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول ابتدائی 10 دن رحمت، اس کا اوسط درمیانی 10 دن مغفرت، آخری 10 دن جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے، یعنی کام کم لے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو۔ اب یہ کون سی 4 باتیں ہیں؟ مدنی چینل کے ناظرین تیاری کر رہے ہیں رمضان کی، آئیے یہ 4 باتیں تحریر کر لیجئے۔ کیا فرمایا کہ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے، اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ بس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں، نمبر 1 لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نمبر 2 استغفار کرنا۔ جبکہ وہ 2 باتیں جن سے تمہیں بے نیازی نہیں، غنا نہیں، وہ یہ ہیں، نمبر 1 اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا، نمبر 2 جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی جو حدیث پاک بیان ہوئی اس میں ماہ رمضان کی رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں کا خوب تذکرہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں کلمہ شریف زیادہ تعداد میں پڑھ کر بار بار استغفار یعنی خوب توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی سعی کرنی چاہیے، اور ان دونوں باتوں سے تو کسی صورت میں لاپرواہی کرنی ہی نہیں چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخلے کی دعا اور جہنم سے پناہ بہت زیادہ مانگنی چاہیے۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائی، آپ بتائیے، کیونکہ ہمارے ساتھ UK، ساؤتھ افریقہ اور دیگر ایسے یورپ کے ممالک کے لوگ بھی ہمارے ویورز ہیں، تو ان کے لیے کچھ مدنی پھول آپ بھی اگر ارشاد فرما دیں۔ You know, this blessed and beautiful month of Ramadan Mubarak is fast approaching and very close. And which better time to prepare than right now? There are many people, many Muslims, that they deceive themselves. They feel that when Ramadan comes, then I will adjust myself immediately and suddenly, waking up early for suhoor and, no food, no water during the day, staying awake late for Taraweeh Salah. So automatically and quickly they will change. But this is a deception. We should start from before to make our lives easier as well. And through the blessings of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Azza wa Jal has sent this magical month of Ramadan as a guest. It is a mehman, it is a guest of honor actually. And if now anybody, you ask anybody, if they are expecting a guest, a mehman to come to their house, they make tayari, they make preparations for this. They polish the utensils, they make sure everything is clean, shining, and they prepare. Like this, Ramadan is
such a beautiful guest which comes and distributes much mercies and blessings of Allah Azza wa Jal. So for this, we must make tayyar in preparation for this beautiful guest. The person who does not fulfill the hukuk of Ramadan, if we don't know the hukuk and the rights of Ramadan, how can we fulfill it? Therefore, seeking authentic, pure knowledge of deen is necessary for us. Alhamdulillah Azza wa Jal, our Shaykh al-Tariqat, Amir Ahl Sunnah, Dam Barakatum al-Aliyah, the founder of Dawud Islami, has written a very beautiful book called Blessings of Ramadan. And we should try to obtain this or download it, read online. This is also part of preparation for Ramadan, knowing what the hukuk and the rights of Ramadan is. That person who does not fulfill the hukuk of Ramadan is the biggest loser. There's a hadith actually of warning, we can say, in Jami' Tirmidhi, that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said in a summary of hadith, without a valid Shari'i excuse, if a person misses one fast, intentionally misses one fast in the blessed month of Ramadan, even if he fasts for the rest of his life, he can never fulfill that one fast. Even if he fasted that one fast, he can never ever fulfill and recover the thawab that he has lost. Therefore, we should, make sufficient preparation, because there's no guarantee we will reach the Ramadan. There's no guarantee that we will see the next Ramadan. How many of us know so many people who are with us the last Ramadan, and this Ramadan they won't be there? बड़ी प्यारी बात हमारे मुबल्लिग फरमा रहे हैं कि हम में बहुत से लोग पिछले रमज़ान थे और इस रमज़ान नहीं होंगे। जो पिछले साल शब रात में हमारे साथ थे, इस साल हमारे साथ नहीं थे। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाई, क्यों ना इस प्यारे मेहमान का इस्तकबाल किया जाए, हैं कैसे अंदाज में किया जाए। उधर आप भी कुछ मदनी फूल इरशाद फरमाए कि हम कैसे इस्तकबाल करें रमज़ान का भाई। The Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said that the month of Ramadan has come to you, it is a blessed month. And we all know that, as the Muballigh Dawud Islami said, that this is a guest of us. It is here for a short time, and we should honor our guest. And there's a hadith in which the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, he was going up the mimbar, and as he went on every step, he said, Ameen. And when he came down, the companion said, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we have seen something different today. And he explained, and when he was on a certain step, he said, I said Ameen there, because Hazrat Jibreel al-Islam said to me that may Allah humiliate the one who a month of Ramadan comes and a month of Ramadan goes and he does not get his sins forgiven. And the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said Ameen to this. So my dear Islam brothers, as the Muballigh Dawud Islami said, that in the same way, in any action that we do in our life, if we are going to start a business, we do not just open the door and walk inside the shop. We prepare, we do the advertising, we put all the stock in, we let everybody know that my shop is opening. In the same way, if you are going to, run 10 miles, then you get training, you get exercise, and you prepare yourself. In the same way, because this month of Ramadan is only here for 29 or maybe 30 days. And like the Muballigh Dawud Islami said, that we do not know, the main point is this, that next year we do not know whether we will reach the month of Ramadan. Right now, because this silsila will be shown before Ramadan, we should be doing the dua, that Ya Allah, we pray to you that we are able to see the month of Ramadan. Ameen. Because we do not know, Ramadan is a couple of days away, a few days away, we do not know where we will see that. So right now we should all be making that dua, Ya Allah, please, we beg thee, we beseech thee, that Allah enable us to say that, to see the days of Ramadan. बड़े प्यारे अंदाज में इन्होंने फरमाया। हुजूर हमारे अरब के भी मुबल्लिग साथ हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारी गुफ्तगू जो है ना वो तीनों ज़बानों में जारी रहे, ताकि हमारे व्यूअर्स जो मुख्तलिफ मुल्कों में देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, दावत इस्लामी के पास क्या नहीं है, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। अरबी मुबल्लिग भी हैं, अंग्रेज़ी मुबल्लिग भी हैं, दीगर ज़बानों के मुबल्लिग भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो हुजूर आप इरशाद फरमाएं कि जो हमारे अरब कंट्रीज़ के लोग हैं, आपने देखा है वहाँ माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल अरब ममालिक में, मक्के में, मदीने में सुफ़रे लगते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। एक अंदाज़ है इफ्तार का, सहर का, फिर इबादत का, और फिर वो रमज़ान करीम की सदाएँ जो हैं वो आम होती हैं। आप इरशाद फरमाएं कुछ। نعم، أريد أن أتكلم في الشيئين. الشيء الأول كما ذكرت عن إفطار الصائم. يعني سبحان الله، أنا سافرت مع قافلة المدينة إلى الدول العربية الشتى. هناك رأيت شيء عجيب، يعني يغرسون الخيم 30 يوما. مثلا ملتقى الشارع يعني بناحية الشارع خيمة كبيرة كما هذه، خيمة كبيرة يجلسون فيه 200 300 500، يعني يوميا يأتون ويفطرون الصائم. ما شاء الله يفطرون. يعني هؤلاء سبحان الله، يعني العرب تيجان رؤوسنا،
نحن نحب العرب كما علمنا شيخ أبو بلال حفظه الله تعالى محبة العرب، كما ذكر الحديث في كتابه الأسئلة والأجوبة عن الكلمات الكفرية. مفهوم الحديث: أحب أهل العرب بثلاثة وجوه، لأنني عربي ولغة القرآن عربي ولغة أهل الجنة عربي. فنحن نحب العرب، العرب تيجان رؤوسنا. فلهذا أذكرهم هؤلاء سبحان الله ينفقون المال كما يصبون الماء في رمضان في إفطار الصائم. هناك مكتوب على اللوحة مشروع إفطار الصائم، كلهم يفهمون سبحان الله هناك يوجد إفطار. كثير منا يعني من الباكستان والهند والبنجلاديش يعملون في الدول الخليجية والدول العربية، هؤلاء سبحان الله يفرحون جدا. وأيضا الشيء الثاني ذكرت، متى نرتحل من هذه الدنيا؟ متى تغرب شمس حياتنا من هذه الدنيا؟ متى نغمض عيوننا من هذه الدنيا؟ لا نعرف. يوم، يومين، سنة، سنتين، لا نعرف. هل نبلغ رمضان؟ لا نعرف. هناك الآن 14 يوم باقي، لا نعرف. ولهذا ينبغي لنا أن نستعد، أن نجهز أنفسنا لعبادة الله تعالى، لقراءة القرآن وللصوم. علينا أن نصوم شيئا في رمضان كما يصوم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في شعبان. هذا هو يعلمنا يا أيتها الأمة صوموا في شعبان لكي تبلغون رمضان وتصومون بالسهولة. माशाअल्लाह, यानी आप शाबान के महीने में रोज़े रखें, इंशाअल्लाह शाबान के महीने में रोज़े रखने से इंशाअल्लाह रमज़ान के रोज़े रखना आसान हो जाएगा। हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े प्यारे अंदाज़ में हमारे मुबल्लिग़ ने हमारी रहनुमाई फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते हैं कि ये रमज़ान जो है ना, इसके 4 नाम हैं और कितना प्यारा महीना है, इसकी क्या क्या बरकतें हैं। एक नाम तो इसका ये है कि माह रमज़ान, दूसरी है ये माह सब्र, इसको सब्र का महीना भी कहते हैं। आपने देखा होगा रमज़ान में यानी सब्र का एक हमें दर्स दिया जा रहा है कि हम अपने नफ्स को जो है वो बहुत सारी चीज़ों से बचाने की कोशिश करते हैं। फिर माह मवासात कहा जाता है इसे। और फिर नंबर 4 माह वुसअत रिज़्क़। मज़ीद फरमाते हैं कि रोज़ा सब्र है जिसकी जज़ा रब अज़्ज़ा वजल है और वो इस महीने में रखा जाता है, इसलिए इसे माह सब्र कहा जाता है। और मवासात यानी भलाई का महीना। आपने देखा होगा लोगों के अंदर भलाई का जज्बा किस कदर बढ़ जाता है, लोग अपने भाई की खैर ख्वाही का जज्बा रखते हैं। यानी आपने जगह जगह, मैंने तो देखा है बाबुल मदीना में कि जगह जगह लोग जो है ना वो भलाई के इस तरह के काम शुरू करते हैं कि जो खुसूसी तौर पर रमज़ान से मुंसलिक है ना, रमज़ान से मुतालिक होते हैं, जो रमज़ान ही में किए जाते हैं ज़्यादातर। सुहून الفواكه إلى المساجد، نرسل सुहून الفواكه إلى الجيران، إلى أخينا إلى إخوتنا وهكذا। أيضا مواصلات। और एक बहुत ज़्यादा तादाद है जिसका ये जहन होता है कि इस माह में जो है ना मैं वो ज़कात अदा करूँगा। यानी ज़कात तो जब अदा करनी है जब आप पर फ़र्ज़ हो रही है। हाँ, किसी की ज़कात मिसाल के तौर पे शव्वाल में फ़र्ज़ होती है, किसी की ज़िक़ादा में होती है, किसी की ज़ुल्हिज्जा में होती है, तो वो अगर एडवांस में देना चाहें रमज़ान की बरकतें हासिल करने के लिए तो एडवांस में निकाल लें। जब आपकी ज़कात का दिन आए उस वक्त आप उसका हिसाब कर लीजिए, वो एडवांस को मिन्हा कर लीजिए, लेकिन रमज़ान की बरकतें इस तरह आप हासिल कर सकते हैं। और दावत इस्लामी आपकी अपनी तहरीक है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा निज़ाम ये दावत इस्लामी का चल रहा है। ये आप अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे कई मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह जो अतियात देते हैं, अपने ज़कात फ़ितरात देते हैं, जो मदनी अतियात पेश करते हैं, सदका वाजिबा सदका नाफिला पेश करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसके ज़रिए ये इतना बड़ा निज़ाम चल रहा है। जामिया चल रहे हैं, मदरसे चल रहे हैं, आपका खुद ये मदनी चैनल चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इस मुबारक महीने में, चूँकि भलाई का महीना है और इसे मवासात कहा जाता है, तो आप इस मुबारक महीने में भलाई का जहन बढ़ा दीजिए। अभी से नियत कर लें कि मैं रमज़ान में इंशाअल्लाह अभी भी भलाई करूँगा, रमज़ान में इसमें इजाफ़ा कर दूँगा। और चौथी बात जो इरशाद फरमाई, रिज़्क़ में वुसअत का महीना है। क्या है? वुसअत रिज़्क़ का, यानी इस माह के अंदर कितनी फराखी नज़र आती है। एक गरीब से गरीब आदमी जो है उसका भी रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है।
الحمدللہ عز و جل. اور میرے میٹھے و پیارے اسلامی بھائی، ہمارے ساتھ چونکہ یو کے سے متعلق اسلامی بھائی میں موجود ہیں، تو بھائی اس رمضان کو گزارنے کے لیے، تیاری کرنے کے لیے کوئی ایسا مشورہ بھی دینا آپ سب مل کر کہ اس رمضان میں ہم کیا کریں. یہ جو اس مرتبہ رمضان آ رہا ہے، اس رمضان میں کوئی ایسا انوکھا کام نہ کر لیا جائے کہ جو اس سے پہلے کبھی رمضان میں نہ کیا ہو. ہے آپ کے ذہن میں کچھ؟ I think first of all, if we reflect on جو رمضان گزرے, the months that Ramzans have gone in our lives, Allah blessed us with them Ramadans, and Allah inshallah will bless us with another Ramadan. We need to look at them around Ramadans and say, did we take the full benefit of them months? Did we take the full benefit of the 30 days? Did I stay up and do ibadat on that night? And if I didn't take the full benefit, now is the time to make intention. Now is the time to plan for the future. In the same way that these 30 days are coming, these last 10 days are coming, them important nights are coming. Abise, from now, start planning. If you are working, plan your holidays in advance. If you've got any other appointments that you need to, koi aur kaam, if you've got any housework that you need to do, if you need to change a door in the house, if you need to repair your car, whatever other work you need to do it now, so that you can take full benefit of this month. During this month, shaitan will make you make excuses. Oh, you are busy, you have to do this. Oh, you have to do this. Oh, you have to do this work. Oh, you have to go there. Oh, you have to go meet them person. By now is the time to make all these plans go to one side, so that the month of Ramadan comes and you only have one plan, and that is to worship Allah Azza wa Jalla. ما شاء الله الحق ما شاء الله قال صحيحا. من الآن علينا أن نجهز لرمضان لاعتكاف الجماعي. الاعتكاف الجماعي أيضا بركة من بركات رمضان. ما شاء اللہ. میرے دل کی بات کہہ دی کہ مطلب یہ وہ رمضان کا مہینہ اس سال ایسا ہو جائے کچھ کہ میں یہ جو رمضان آ رہا ہے پہلے سے ایسی پلاننگ کر لوں, ایسی پریپریشن کر لوں کہ میں جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آئے مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤں. سبحان اللہ. کیا ارشاد فرماتے مشاهدين قناة مدني, من الآن جهزوا أنفسكم للاعتكاف. لو تريدون أن تكونون من الصالحين, لو تريدون أن تقضوا رمضان بالأجر والحسنة وعبادة الله تعالى, فتعالوا إلى فيضان مدينة, ما شاء الله, إلى الاعتكاف الجماعي مع أمير أهل السنة شيخ أبو بلال حفظه الله تعالى. سبحان للاعتكاف الجماعي خاصة عمرنا بنينا فيضان مدينة الطابق الثاني, ما شاء الله, يعني بالسريع. لماذا؟ شيخ أبو بلال حفظه الله تعالى يعني سبحانه عنده حرقة في القلب, حرقة للأمة. هذه أمة متى تكون صالحة. فهذه رمضان الاجتماع الاعتكاف الجماعي سبحان الله يعني يجعل الناس صالحين. اور یہ خاصہ بھی ہے نا دعوت اسلامی کا کہ 30 دن کا اعتکاف آپ نے اس سے پہلے سنا نہیں ہوگا, لیکن یہ الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر سنت کا فیضان ہے کہ آپ کے فیضان سے آج دنیا کے کئی ممالک میں دعوت اسلامی کے تحت 30 دن کا اعتکاف رائج ہوا الحمدللہ. اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذہن دیا جا رہا ہے کہ رمضان تو گزر ہی جائے گا, چونہ اس مرتبہ رمضان ایسا گزرے کہ پہلی تاریخ جیسے ہی چاند نظر آئے میں مسجد میں آ کر فیضان مدینہ میں آ کر بیٹھ جاؤں اور اپنے اس رمضان کو مکمل اللہ کی عبادت میں گزارنے والا بن جاؤں. سبحان اللہ. چونکہ یہ رمضان سے متعلق ایک بڑی پیاری بات کہی جاتی ہے کہ چونکہ یہ رمضان میں ابلیس قید کر لیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں اور جنت آراستہ کی جاتی ہے, اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس لیے ان دنوں میں نیکیوں میں زیادتی کیجیے اور گناہوں میں کمی, بلکہ گناہوں کو چھوڑ دیجیے. جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ نفس امارہ یا اپنے ساتھی شیطان کے بہکانے سے کرتے ہیں. تو یہ چونکہ یہ مہینہ ہے, اس میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے, جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. کتنی ہمارے لیے خوشخبریاں ہیں اس مہینے میں. آ جائیے سارے اسلامی بھائی فیضان مدینہ آ جائیں. بھائی آپ عرب سے کچھ مبلغین آئیں گے, کچھ ہمارے عربی اسلامی بھائی بھی آئیں گے فیضان مدینہ ان شاء اللہ تعالی بإذن الله. نقدم إليكم دعوة مشاهدي قناة مدني الذين يفهمون العربية ويتعلقون بالدول العربية. إليكم حكاية صادقة من نفحات رمضان. إن شاء الله أقدم إليكم هذه الحكاية لكي تحرصون على الاعتكاف الجماعي في فيضان مدينة. يقول أحد الإخوة: لما جاء زوج أختي من بريطانيا إلى باكستان نصحته بالاعتكاف الجماعي فوافق عليه واعتكف العشر الأواخر مع أبناء مركز الدعوة الإسلامية لتعلم وتعلم السنة
وتعلم السنن والآداب، وعندما سمع الدروس عن القبر والآخرة تأثر به كثيرا، وتاب إلى الله من الذنوب والمعاصي، وارتبط بالبيئة المتدينة لمركز الدعوة الإسلامية، وعفى لحيته ولبس العمام الخضراء، سبحان الله، وتعلم كيفية الدعوة إلى الخير وأسلوبها، وقرر أن يقوم بنشاطات مركز الدعوة الإسلامية في بريطانيا، وصار داعيا إلى الله وساعيا في صلاح من حوله من المسلمين في بريطانيا، ولله الحمد. وقد ارتبطت أختي بالبيئة المتدينة لمركز الدعوة الإسلامية، والتزمت بالحجاب الشرعي، وأصبحت تدرس القرآن في مدرسة المدينة للبالغات، وتقوم بنشاطات مركز الدعوة الإسلامي. فتعالوا إخوان العرب إلى فيضان المدينة للاعتكاف الجماعي، فنرحب بكم في فيضان المدينة المركز العالمي. ما شاء الله، جزاكم الله خير. سبحان الله. English viewers as well, we should invite. MashaAllah, we are not left behind, inshallah. اور آپ ہمارے انگلش ویورز کو بھی، انگلش کے جو ویورز ہیں انشاءاللہ العرب يكونوا اكثر من الانجليزيين انشاءاللہ. یہ مدنی مقابلہ ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ ہمارے عرب کے اسلامی بھائی آتے ہیں الحمدللہ، ہمارے یو کے والے ویسٹرن والے سن رہے ہیں ماشاءاللہ، تو ہمارے ساؤتھ افریقہ کے مبلغین بھی ہیں ماشاءاللہ، کہ الحمدللہ یہاں اسلامی بھائی موجود ہیں، تو ان کے توسط سے اور ماشاءاللہ آپ اپنے اپنے ملکوں کے اسلامی بھائیوں کو، بلکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، ان سب کو ہم عرض کرتے ہیں کہ خدا را اس رمضان کو ایسی تیاری کر لیے. دیکھیں ہمارے ماشاءاللہ مرکزی مجلس شورا کی شفقتیں کہ رمضان کی خصوصی تیاری کہ ایک منزل کا اور اضافہ کر دیا فیضان مدینہ میں کہ آنے والوں کو آسانی میسر کی جائے. تو بھائی ساؤتھ افریقہ سے کون آ رہا ہے بھائی؟ Alhamdulillah, many Islam brothers have made firm intentions. Some have already booked their tickets. Specific number. Well, Bapa Jan has given the target of 313. MashaAllah. So inshallah ta'ala, we hope Islamic brothers can have himmat and courage. But many have already آپ کے لیے ایک گولڈن چانس ملا، باپا خود تشریف لے گئے، خود ترغیب دلا کر آئے، تو اب تو کتنے سارے آپ لا سکتے ہیں ماشاءاللہ. یو کے بھی باپا جائیں گے تو پھر inshallah. We have a hadaf of 1200. MashaAllah. And those brothers, many brothers have already booked their tickets. And if you have not booked your tickets, then please contact your local Zimadar to book your tickets. If you cannot make it for the full 30 days, then inshallah at least try and come for the last 10 days of Ramadan. Who knows whether again these opportunities may never come again. Maybe because of certain issues, maybe Bapa may not be able to sit in the itikaf in Bab al-Madinah in the future. So these opportunities may not arise again. So please, for your own sake, take advantage of the situation. Experience for yourself. And you will see a change, to stay here. Okay, maybe you're afraid that it's going to be hot. Maybe you're afraid it's going to be this. But don't worry, there are many people here that take the blessings of Ramadan. I've spent, half of Ramadan here and half of Ramadan. یہ جو انگلینڈ میں نا، کیونکہ 20 سے 21 گھنٹے کا روزہ نا، تو لوگ تھوڑا سا ڈر رہے ہیں. لیکن یہاں والے ڈر رہے 21 گھنٹے کے روزہ رکھنے والے، تو 21 گھنٹے کے روزہ رکھنے والے ڈر رہے تھے یہاں کی گرمی. لیکن this month it gives you sabr, it gives you patience. So whether it is a roza, a fast of 22 hours, or whether it is a fast with the degrees, 40 degrees, inshallah you will manage. Don't worry. Everything will be all right. Please come and take the full blessings of this month. فیضان مدینہ آ کر آپ دیکھیں کہ عبادت کا لطف کیسا بڑھ جاتا ہے، کتنا عبادت میں سرور ملتا ہے، کتنا عبادت کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے. ہم رمضان گزار چکے، بہت سے رمضان گزارے ہوں گے، ہم نے اپنے گھروں میں گزارے ہوں گے، اپنے کام دھندوں میں گزارے ہوں گے، لیکن یہ رمضان کچھ ایسا ہو جائے کہ ٹھیک ہے میری 30 سال کی عمر، 40 سال کی عمر، 50 سال کی عمر گزر گئی نا، میں نے گزارے رمضان، اب یہ رمضان کیسا ہونا چاہیے. آئیے ہمارا یہ جو سلسلہ ہے اس کے توسط سے آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ خدا را ہمت کیجیے، کچھ کم فارورڈ اسٹیپ بڑھائیے، تشریف لے آئیے اور فیضان مدینہ میں آ کے بیٹھ جائیے اور دیکھیں کہ امیر سنت کی کیسی صحبت ملے گی. یعنی ایک مدنی مذاکرہ ظہر کے بعد، ایک مدنی مذاکرہ تراویح کے بعد، سبحان اللہ 2 مدنی مذاکرے ہوں گے. پھر یہاں فرض علوم کے حلقے لگتے ہیں، الحمدللہ ہماری تربیت ہوتی ہے، قرآن مجید باقاعدہ قاعدے کی دوہر کرائی جاتی ہے الحمدللہ. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی آ جائیے اور اس رمضان کو خصوصی طور پر یہاں فیضان مدینہ میں گزارنے کی آپ کو جو دعوت پیش کی جا رہی ہے اس کو قبول فرمائیے. اور چونکہ پہلی تاریخ میرے غوث پاک کا جشن ولادت ہے، انشاءاللہ یہاں آ جائیں گے،
یہاں پر غوث پاک کا جشن ولادت بھی منانے کا موقع ملے گا. تو بالکل مس نہیں کیجیے. ہمارے مبلغین ہمارے ساتھ تھے الحمدللہ. ہم نے یہ سلسلہ صرف اسی لیے کیا کہ کسی طرح سے اویئرنیس ہو جائے, کچھ ہمارے مختلف ممالک کے لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے, خصوصی طور پر پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش کے جو کہ اردو ویورز آرام سے اس گفتگو کو سمجھ سکتے ہیں, ان کے لیے یہ سلسلہ بھی تھا کہ بھئی آپ بھی کہیں بھی ہیں, آپ باب المدینہ والے پیچھے نہ رہیں. بھئی اتنے سارے مہمان آئیں گے, ان کی میزبانی کون کرے گا؟ بھئی باب المدینہ والے کریں گے نا. باب المدینہ والے آ جائیں, فیضان مدینہ میں آ جائیں, مبلغین دعوت اسلامی آ جائیں, اور آ کر یہ جو مہمان ماشاءاللہ عرب شریف سے کہہ رہے ہیں کچھ آئیں گے, کچھ کہہ رہے ہیں ساؤتھ افریقہ سے آئیں گے, کچھ بتا رہے ہیں نیتیں UK والوں کی ہے, دیگر ممالک والوں کی بھی نیتیں, چونکہ یہ 3 ممالک سے منسلک اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو انہوں نے 3 ملکوں کا بتایا, ورنہ دعوت اسلامی کا پیغام کم و بیش 187 سے زیادہ ممالک میں الحمدللہ پہنچ چکا ہے, اور 92 سے زیادہ شعبہ جات میں دعوت اسلامی الحمدللہ دین کی خدمت کر رہی ہے. تو اتنے شعبہ جات, اتنے ممالک سے اسلامی بھائیوں کا آنا الحمدللہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہی ہے. اور میرے شیخ طریقت امیر سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ کا فیضان ہے کہ آپ کی نظر ولایت سے, وہ ایک شعر ہے نا بڑا پیارا, کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. آپ آ تو جائیں, دیکھیں ان کی جب نگاہ پڑے گی دل کی کیفیت کیسے تبدیل ہو جائے گی, دل کا زنگ کیسے دھل جائے گا, کس طرح سے یہ ابر رحمت جو برس رہا ہے اسے ہمیں بھی حصہ مل جائے گا. آ جائیے, فیضان مدینہ آ جائیے. اللہ تعالیٰ ہمیں جی ارشاد فرمائیں. ولادت کی, غوث پاک کی ولادت تو یاد دلا دیے, لیکن آخری 10 دن میں ایک اور بھی ولادت ہم مناتے ہیں, اس کو بھی یاد دلا دے اسلام علیکم. ارشاد فرمائیں. Those fortunate people that come here on the last 10 days of Ramadan will witness the blessed day of the birth of Amir al-Sunnat. And you will see the blessings in Fazana Medina. You will see how people are so happy. ایک تو آخری 10 دن ہے اور ہمارے امیر سنت کے بھی ولادت کا دن ہے. سنت اعتکاف کے ایام ہیں, اس ایام کو یہاں گزاریں گے, اور پھر ساتھ ساتھ وہ امیر سنت ماشاءاللہ جنہوں نے اپنی نگاہ ولایت سے, میں تو کہوں گا جن کی برکتوں سے دنیا فیض یاب ہو رہی ہے. اور آپ مدنی چینل پر بیٹھ کر دیکھے رہے نا کہ آج انشاءاللہ عز و جل دنیا کے اتنے ممالک میں دعوت اسلامی کا جو کام پہنچ چکا ہے, یہ ان کے اخلاص کی برکتیں ہیں, ان کی للہیت کی برکتیں ہیں, ان کا خوف خدا ہے, جس کے سبب آج یہ جو اتنے ممالک میں آپ دعوت اسلامی کی مدنی بہاریں دیکھ رہے ہیں. حضور آپ بھی آخر میں عربی میں کچھ ارشاد فرمانا چاہیں تو ہم سلسلے کو اختتام کرتے ہیں. نعم أريد أن أقول لكم شيئا. هناك حديث كما سمعتم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. ما شاء الله. سامحونا أيها الإخوان في العرب, هناك تقصير, أنا مقصر جدا, ولكن من باب الدعوة إلى الخير ندعوكم إلى الخير. أحيوا هذه السنة. رأيت في الدول العربية الاجتماع الاعتكاف الجماعي أو الاعتكاف منفردا لا يوجد إلا قليل. يعتكفون بعض العرب لمدة يومين ل3 أيام فقط, لا يعتكفون 10 الأواخر في رمضان. ولهذا أقول لكم الحياة مختصرة جدا, قليلة جدا. نعم. متى نرتحل من هذه الدنيا لا نعرف. تعالوا في هذا رمضان القادم اعتكفوا 10 الأواخر في رمضان, إن شاء الله تتذوقون حلاوة الإيمان, إن شاء الله تتذوقون حلاوة العبادة, إن شاء الله. وخاصة في فيضان مدينة مع شيخ أبو بلال حفظه الله تعالى. فجزاكم الله. ما شاء الله ما شاء الله. طال ویلکم, آ جائیے ہیں ماشاءاللہ, آپ آ جائیے انشاءاللہ فیضان مدینہ میں, خوب خوب اعتکاف کی برکتیں پائیے. اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کی ہر ساعت میں جو مغفرت یافتہ ہوں گے ان میں ہمارا نام بھی شامل فرمانا, اور ان مغفرت یافتگان میں یا اللہ عز و جل ہمیں بھی شامل فرما لے اور ہماری بھی حساب مغفرت فرما لے. آمین
بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔